بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں سبق نمبر 15 اور 16 کے لیے۔ سبق نمبر 15 میں انشاءاللہ ہم سورۃ النصر پڑھیں گے اور گرامر میں ہم فعل کی تیسری قسم پڑھیں گے آج، فعل امر انشاءاللہ۔ کچھ نکات تعلیم، 12 نئے الفاظ جو قرآن کریم میں 944 بار آئے ہیں۔ اس سبق کے اختتام تک آپ 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ، جو قرآن کریم میں 37,500 بار آئے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلے سورۃ النصر کو ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ یاد تو سب کو ہوگی، چھوٹی سی ہے اور نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، مگر آج کے بعد سے کیا کرنا ہے؟ سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کو، اس کی اہمیت کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، ریس ہی لگانی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ تعارف قرآن مجید کی آخری مکمل سورہ ہے، یعنی کہ اس کے بعد کچھ آیتیں تو نازل ہوتی رہی ہیں مگر مکمل سورہ یہ نازل ہونے والی آخری۔ اور کب نازل ہوئی ہے؟ فتح مکہ سے کچھ پہلے، یعنی کہ فتح مکہ کب ہوا تھا؟ سن 8 ہجری میں۔ اور ہے نا سب، یہ تو اسلامک اسٹڈیز میں سب لوگ پڑھتے ہیں، تو 8 ہجری کے قریب جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں کیا تھا؟ ایک عظیم خوشخبری دی گئی تھی، کیونکہ مدینہ میں پچھلے 8 سالوں سے جب کام پھیل رہا تھا تو اس میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑی بات تو خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عبادت کی جگہ تھی جو بہت مقدس سمجھتے تھے، اس کو چھوڑ کے ان کو جانا پڑا تھا مجبور ہو کے۔ تو ان کا دل وہیں لگا ہوتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہم واپس آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو خوشخبری دی کہ مکہ جب فتح ہو جائے گا تو پھر عرب کے باقی قبائل جو ہیں ان پر بھی، وہ سینٹر تھا، اس چیز کا اثر آئے گا کہ بھی ہاں اسلام جو ہے وہ ایک اچھا مذہب ہے اور اس کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کا مقصد تھا، ایک طرح سے اس کا بھی اشارہ تھا اس میں کہ اب آپ کا مشن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے اور اب آپ کی اس دنیا سے رحلت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ اور کیا کہا گیا کہ ہم تسبیح اور استغفار کیا کریں۔ یہ ابھی ہم آگے جائیں گے، دیکھیں گے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، از اور اذا پہلے آیا تھا نا، کون سی سورہ میں پڑھا ہم نے؟ سورہ الفلق میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ از اور اذا معنی دونوں کے جب ہوتے ہیں، استعمال کا فرق ہے جو آگے جا کر کے ہم پڑھ لیں گے، کب از استعمال ہوتا ہے اور کب اذا۔ ابھی آپ کے لیول کے اوپر بس یہ نوٹ کر لیں گے ان دونوں کے ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا، جب۔ تو یہ دیکھیں اس قرآن کریم میں 239 بار آیا اور اذا جو ہے 423 بار آیا ہے۔ جب سورہ الفلق میں آیا تھا تو اس وقت ہم نے یہ رول پڑھ لیا تھا کہ اذا جب ماضی فعل ماضی سے پہلے آئے گا تو اس کا جو ترجمہ ہے ہم فعل مضارع میں کریں گے۔ اب تو ہم فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں پڑھ چکے ہیں، تو اب اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جانی چاہیے کہ خالی بغیر اذا کے جب فعل ماضی آتا ہے تو ہم اس کا کہتے ہیں پاسٹ میں، کوئی کام ہو گیا ہے، اور جب اسی فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے گا تو اب یہ کام ہونا ہے تو ہم کہیں گے
جب ہو جائے، یعنی کہ جاء وہ آیا، اذا جاء جب آ جائے. کلیئر ہو گیا یہ والا رول؟ سمجھ آ گیا ہے؟ نہیں اگر ابھی بھی کلیئر نہیں ہوا تو اس کو نوٹ ضرور کر لیں، آئندہ پھر کہیں آئے گا وہاں پھر ہم ایک دفعہ اس کو ریکال کریں گے. ٹھیک ہے. ایک فعل ماضی سے پہلے جب اذا آ جائے گا تو ترجمہ جو ہے اس کا وہ فیوچر میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، پاس نہیں رہے گا، فعل مضارع کی طرح ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو. اسی سے ہم نے ناصر منصور وغیرہ پڑھا ہوا ہے. اردو میں نصرت بھی استعمال ہوتا ہے. ناصر کس کو کہتے ہیں؟ مدد کرنے والا. اور منصور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مدد. یہ ابھی ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول اگلے ہفتے انشاءاللہ پڑھنا ہے، مگر آج سے ہم اس کو بھی پہچان سکتے ہیں کیونکہ آج استعمال کریں گے ہم اس کو انشاءاللہ. تو نصر اللہ، اللہ کی مدد. اس کے بعد ہے، ہاں پہلے اس کو دیکھ لیں کہ ہم صرف کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے. اور نصرت سے مراد کیا ہے؟ حق کا غلبہ ہونا. والفتح، وا کا مطلب اور ہے الفتح. الفتح، فتح کہتے ہیں کامیابی اور کھولنا، ان دونوں معنوں میں آتا ہے. تو جب ال لگ گیا تو کوئی خاص چیز ہو گئی. ٹھیک ہے. دونوں ترجمے وہی رہیں گے، استعمال بتا دیتا ہوں. اصل میں جو عربی میں فتح کا ٹیبل آپ نے پڑھا، اس نے کھولا، یہ کھولنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فتح کا اصل معنی جو ہے وہ کھولنا ہی ہے. جیت یا کامیابی کے لیے استعمال کیسے ہونے لگا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کہ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی نا، تو قلعوں میں بند ہو کر کے یا شہر کی جو ایک فصیل ہوتی تھی دیوار، اس کے اندر سے بند ہو کر کے لڑا جاتا تھا. کوئی حملہ آور جب آتے تھے نا تو قلعے کا دروازہ بند کر کے اندر سے ان کے اوپر حملے کیے جاتے تھے کہ وہ اندر نہ داخل ہو جائے. اگر دشمن کی فوج جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی تھی قلعے کا دروازہ توڑ کے یا کھول کر کے اندر داخل ہونے میں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو کامیابی دیں. تو کامیابی کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے. پھر اب یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. الفتح یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کھولنے کے معنوں میں نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ کامیابی کے لیے استعمال. جب فتح حاصل ہو. اردو میں ہم یہ اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں اس معنوں میں نہیں استعمال کرتے. کلیئر ہو گیا؟ تو اب اس باب دیکھ لیں. اس سے پہلی آیت سے کہ دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر. اب ہم جب یہ دعا کر لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں، اپنا احتساب کریں کہ اس کام کے لیے ہم نے کیا ہے. ہم نے نصرت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ کیا ہے. اور ابھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ نصرت اور کامیابی ہے کیا چیز؟ حق کا غلبہ. اس دنیا میں اس وقت حق کا غلبہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو حق کے غلبے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. اور اس کوشش میں جب ہم کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے، تو اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو انفرادی اور اجتماعی طور پہ دیکھیں کہ پلان نے بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ کوئی نصرت اور فتح نصیب ہو. پھر اس ہفتے میں اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اس مقام پہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں اپنا وقت کہاں ضائع کر رہا ہوں یا کہاں استعمال کر رہا ہوں، کیا صرف دنیا کمانے میں اپنا وقت لگایا ہے میں نے، پیسہ میرا کہاں خرچ ہو رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہو گیا، یہ سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ کسی ایسی جگہ نہ خرچ ہو جائے جو ضائع ہو جائے. تو کیا ہم اپنا پیسہ اس کام میں خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کا غلبہ ہوا دنیا میں؟ اس کے بعد اپنی صلاحیتیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی، اپنی ہم زندگی میں سب چاہتی ہے کچھ نہ کسی سے بھی کچھ نہ کچھ کر کے آئے ہوئے ہوں گے. تو ہم نے اپنی صلاحیتیں کہاں استعمال کی؟ کیا ہم نے اپنی صلاحیتیں حق کے غلبے کے لیے استعمال کی؟ اس دنیا میں آج جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، بہت آسان سا کام جو سب سے اسٹارٹ کرنے والا کام ہے کہ ہم خود تو پہلے قرآن کریم کو سمجھیں، ہم خود تو سمجھیں کہ حق کا پیغام ہے کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے. اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہی ہے کہ بھئی ہم لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ کا پیغام. اور اللہ تعالیٰ کا پیغام
اگر ہم خود نہیں پہنچا سک رہے ہیں تو کم سے کم جو دوسرے لوگ پہنچا رہے ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں کر دیں, ان کے اس میں شامل ہو جائیں, ان کا ہاتھ بڑھائیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں کرنے والی جو ہمیں دیکھنا ہے یہی, اور اسی کے مطابق پھر اپنا پلان بنانا کہ بھائی میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ذاتی حیثیت میں کیسے اس کام میں شامل ہو سکتا ہوں. کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, کسی کو یہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں. جس کو یہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت بھی, اپنا پیسہ بھی, اپنی صلاحیت بھی, یہ سب چیزیں جو ہیں اس ڈائریکشن میں استعمال کرے کہ اس دنیا میں حق کا غلبہ ہو. یہ مطالعہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد کر, اور اس کے بعد پھر اپنا احتساب کرتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. پھر پلان بنائیں, وہی جو ابھی میں نے پچھلی سلائڈ میں دکھایا وہی چیز یہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہ پلان بنائیں گے اور پھر اسی پلان کو ہم آگے بھی پہنچائیں گے, لوگوں کو بھی بتائیں گے. وہی ہم اس کی پریکٹس کریں. جب ہم نے پڑھ لیا کہ جاء کے معنی ہے وہ آیا, مگر اذا کی وجہ سے آ جائے ترجمہ کرنا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اذا جاء جب آ جائے, نصر اللہ اللہ کی مدد, والفتح اور فتح. اس کے بعد ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں لوگوں کو. واہ تو اور ہو گیا, رأیتا کے اصل معنی ہے آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. اور یہ اب ہم کیونکہ فعل ماضی پڑھ چکے ہیں تو ہم نے دیکھ لیا ہے, فعلتا, جعلتا, نصرتا یہ سب پڑھ چکے ہیں نا, تو اب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. رأیتا بھی رہا کا مطلب اس نے دیکھا, رأیتا کا مطلب آپ نے دیکھا. اور اس میں جو تا ہے یہ انتا والی تا نظر آ رہی ہوتی ہے, اس سے بھی ہم نہ لگا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گیا. مگر یہاں پہ جو ترجمہ ہوا ہے اور آپ دیکھیں اور آپ نے دیکھا نہیں ترجمہ ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پیچھے اذا تھا نا اس کا ہی اثر جو ہے نا وہ آگے کنٹینیو ہوگا, اس لیے کہ وا لگا. اذا جاء اور اذا رأیتا ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں جب آپ دیکھیں. کلیئر ہو گیا. تو اس لیے ترجمہ یہاں پہ رأیتا ہے تو فعل ماضی, مگر مضارع میں معنی اس وجہ سے ہوئے کہ پیچھے جو اذا آیا تھا اس کا اثر یہاں پہ کنٹینیو ہوگا اس وا کی وجہ سے. رأیت الناس آپ دیکھیں لوگوں کو. الناس یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, انسان آدمی کو کہتے ہیں اور ناس جو ہے وہ لوگ ہیں. الناس تمام لوگوں کی بات ہوگی, یعنی کہ عرب کے تمام قبائل ہیں وہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے, تو یہ لوگ ان معنوں میں ہے. اس کے بعد ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں جب ہم نے فعل پڑھا فعلا سے, یفعلون اور نصارہ سے ہم نے پڑھ لیا فعل مضارع میں ینصرون, تو دخلا سے یدخلون. اب آسان ہو جائے گا ہمیں فعل مضارع سے, ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ سب داخل ہو رہے ہیں. اچھا عربی میں یہ بھی دیکھ لیں, عام طور میں کسی کو عرب کنٹری میں ٹریول کرنے کا بھی اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ ایگزٹ, جیسے ہمارے یہاں انٹری اور ایگزٹ لکھا ہوتا ہے نا دروازوں پہ بھی, بلڈنگ پہ بھی, روڈ کے اوپر بھی ایگزٹ, جیسے آپ رنگ روڈ پہ جا رہے ہیں تو اس سے ایگزٹ کرنا ہے آپ نے, یا ایکسپریس وے پہ جا رہے ہیں اس سے ایگزٹ کرنا ہے. اس طریقے سے موٹر وے پہ جا رہے ہو تو اس میں انٹر ہونا ہے, ایگزٹ کرنا ہے. تو عرب ملکوں میں آپ کو یہ لکھا مل جائے گا دخول اور خروج. خروج ایگزٹ ہے یعنی کہ باہر جانا, باہر نکلنا, اور دخول ہے انٹری, اندر آنا. یہاں پر بھی داخل ہو رہے ہیں. کہاں؟ فی دین اللہ, فی میں ہو گیا اور وہ جرم پڑھ چکے ہیں. دین اللہ, اللہ کا دین, ٹھیک ہے. ہم نے دین پہلے پڑھا ہوا تھا
वहां पढ़ा था सूरतुल फातिहा में, दीन पढ़ा था ना। वहां पे हमने क्या कहा था दीन के, नहीं दीन के हमने वहां पे पढ़ा था 2 माना होते हैं, याद है ना? तो रिकॉल करना उसको, वही दोनों माना। एक हमने कहा था बदला और एक कहा था हमने निजाम जिंदगी। तो वहां पर जो दीन आया था वहां पे बदले के माने में आया था। यहाँ पर भी दीन के दोनों माने, यहाँ पे इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? दीन इस्लाम के लिए हो रहा है। तो दीन के हमने माना पढ़ा था, एक बदला, दूसरा माने पढ़ा था निजाम जिंदगी या जिंदगी गुजारने का तरीका। तो यहाँ पे दीन इस माने में आ रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और देख लें कि जो इस्लाम है ना वो मुकम्मल दीन है। कुरान करीम में पढ़ते हैं इन्ना दीना इन्नल्लाहि इस्लाम, जो दीन है अल्लाह के नजदीक वो इस्लामी है। यानी कि सही मानों में जो दीन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अगर आप देखें क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को, उसके अंदर क्या है? सिर्फ जोर किस चीज पर है? परस्तिश और पूजा के ऊपर है। ईसाइयत में आपको तिजारत, मईशत, सियासत के कवानीन वगैरह ये चीजें नहीं मिलेंगी। कम्युनिज्म आज कल भी कुछ ना कुछ नजर आता रहता है, उसमें उन्होंने ये चीजें निकाल दी हैं, पूरे का पूरा फोकस इसी के ऊपर है। आजकल भी जो हम सेकुलरिज्म भी देख रहे हैं उसमें भी यही है, वो इसको उन्होंने बिल्कुल ही लिमिट कर दिया है कि आपका पर्सनल अफेयर है, घर के अंदर रखें, बाहर में मत लीजिए। और सारा जोर जो है वो इन चीजों के ऊपर है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन इस तरह से है कि इसमें इबादत का भी एक मुकम्मल निजाम बताया गया है, हमें मुकम्मल कायदा बताता है ये। और फिर तिजारत, मईशत, सियासत, बल्कि माशरत के कवानीन जो है, सिविलाइज्ड सोसाइटी को कैसा होना चाहिए, वो सब भी बहुत तफसील से बताया गया है। तो इन मानों में दीन इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है। और इसीलिए इस दीन में हम कहते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं, सिर्फ ये परस्तिश पूजा ही नहीं, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो एक इबादत है, बशर्ते के नियत सही होनी चाहिए। अगर मैं माल कमा रहा हूँ, नियत मेरी अच्छी है कि अच्छी का इस्तेमाल करूंगा मैं, तो वो भी इबादत है। पढ़ रहा हूँ मैं, पुराने करीम भी सीख रहा हूँ कि भाई आगे मैं लोगों को सिखाऊंगा, खुद अपनी जिंदगी को बेहतर करूंगा, ये भी इबादत है। उसके बाद है अफवाजा। अफवाज जमा है फौज की, ठीक है ना? और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि असल में अफवाजुन ये इसकी असली हालत है, जब तब्दील होगी तो अफवाजन या अफवाजिन बन सकती है। जैसे हमने मुस्लिमुन से मुस्लिमन और मुस्लिमिन पढ़ा था, याद है? दूसरे लेसन में पढ़ा था ना हमने। तो इसी तरह फौजुन की जमा है अफवाजुन। तो क्या सवाब मिलते हैं हमें इस आयत से कि फतह और नुसरत का नतीजा क्या होगा? लोगों का दीन में दाखिला। क्या हम इसी नीयत से पता चाहते हैं कि लोगों की हिदायत के लिए रास्ते खुले? अभी हमने अपने आप से सवाल करना है, क्या हम लोगों की हिदायत के लिए दावत और इस्लाह का काम कर रहे हैं? अगेन ये भी एक क्वेश्चन है कि अपनी अपनी कैपेसिटी में हम क्या कर सकते हैं। हर बंदा 10 जज होता है फॉर हिमसेल्फ, हम ये कहते हैं। तो हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं दावत और इस्लाह के काम, वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और ये हम अक्सर इस क्लास में भी बात करते हैं कि हम में से हर शख्स का हिसाब जो है वो अल्लाह ताला ने उसको जो इस्तिताअत, जो सलाहियत, जो वसाइल दे करके दुनिया में भेजा है उसके मुताबिक ही होगा। एक शख्स को लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड एबिलिटीज, लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ भेजा, उसका हिसाब ऐसा होगा। एक को वाफिर मकदार में सब चीजें लेकर के भेजा, उसका हिसाब फिर वैसा ही होगा। तो हम सब ने उसके लिए तैयारी करनी है, प्रैक्टिस कर लें साहिब की। वरअयता, और जब आप देखें, अन्नासा, लोगों को, यदखुलूना, वो दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, फौज दर फौज।
تو کیا کرنا ہے؟ فا ہم نے پڑھا تھا نا، فا کیا ہوتا ہے؟ پس. جب آپ دیکھیں تو یہ کرنا ہے. پس کیا کرنا ہے؟ سب بھی. فا پس ہو گیا. اور سب بھی آج ہم پڑھیں گے پھر امر انشاءاللہ، جیسے ہم نے اہدی پڑھا تھا ہدایت دے، اسی طرح سب بھی تسبیح کر یا پاکی بیان کر واحد کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ہے اس لیے پاکی بیان کیجیے ترجمہ ہوا ہے، جیسے ہم نے خود میں بھی پڑھا تھا. تو فعل امر جو ہے آج ہم نے گرامر میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. کسی کو حکم کیا جائے یا ریکویسٹ کی جائے، گزارش کی جائے، ان دونوں میں یہ فعل امر کا سیدھا استعمال ہوتا ہے. آج ہم نے پڑھنا ہے اس کو. یہاں پہ بھی سبح جو ہے وہ ہے پاکی بیان کر. بی حمدی. اچھا پہلے ہم دیکھ لیں، ایک دفعہ ہم پہلے ہی بات کر رہے ہیں، ہم نے ثنا پڑھی تھی، اس وقت ہم نے بات کی تھی کہ تسبیح اور حمد کا جو فرق ہے اس کو سمجھ لیں. تو سبح جو ہے اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. ہم کیسے کرتے ہیں یہ اعلان؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. کن چیزوں سے پاک ہے؟ ہر قسم کی خامیوں سے، نقائص سے، خرابیوں سے. کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہم بات کر چکے ہیں اس کلاس میں نا، اس کو ریکال کر لیتے ہیں. اور پھر ساتھ میں بی حمدی. تو بی ساتھ ہو گیا اور حمد، یعنی کہ ہم نے تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد بھی کر لی. تو حمد کے بارے میں بھی ہم اس دن پڑھ چکے ہیں کہ حمد جو ہے وہ کیا ہے؟ خوبیوں کا بیان ہے. جب تک کہ تسبیح ٹھیک نہیں ہوگی، یعنی کہ نقائص کی نفی ہم نہیں کریں گے، اس وقت تک حمد مکمل ہو ہی نہیں سکتی. حمد مکمل ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کریں گے کہ پہلے ہم اس کی پاکی بیان کریں، اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے، اس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کچھ بھی نہیں. پھر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. سبح بحمدی، پس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ. کس کی؟ ربی کا. ربو کا ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ وہی ہے. میں نے کہا تھا کہ استعمال کے لحاظ سے ربا کا بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ ربی کا بھی ہوتا ہے، معنی ایک ہی ہوتا ہے. تو ربی کا تیرا رب، یعنی کہ آپ کا رب. اب رب یہ وہی والی بات ہے کہ تصور جس کا ہم کرتے ہیں کہ ایک ایک پل اور ایک ایک ذرے کو پالنا ہے. اس کے بعد ہے بس پھر اس کو ذرا توڑ کر کے لکھنے پہلے. واہ اور ہو گیا استغفر، یہ بھی وہی ہے فعل امر، بخشش طلب کیجیے. اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے جس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف. جس کی تعریف کرنی ہے اسی سے بخشش طلب کرنی ہے، مانگنی بھی ہے. یہ ہم اس دن پڑھا تھا جب ہم فعل پڑھ رہے تھے ضربا، تو میں نے کہا تھا غفارا، یہ فعل ہے نا، یاد ہے مجھے پڑھا تھا نا. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ ہاں بخشش. اصل میں جو چھپا دینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہم مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، چھپا دے ان کو. تو یہ اس معنوں میں آتا ہے بخشش طلب کرنا. یہ حمزہ سین تاشو میں لکھ دیا، اس وجہ سے گرامر میں یہ رول ہم تھوڑا سا آگے جا کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ مائک کسی کا آن ہے پلیز؟ آن لائن جو لوگ ہیں اپنے اپنے مائک آف کرنے پلیز. اور بخشش طلب کیجیے اس سے، یعنی کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. تو اب یہ بات پتہ چل گئی کہ جب کامیابی ملے تو یہ تین کام کرنے ہیں: تسبیح کرنی ہے، تعریف کرنی ہے یعنی حمد کرنی ہے، اور مغفرت طلب کرنی ہے. جو استغفار کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، عام طور پہ لوگ غلط کر دیتے ہیں اس کو بھی آج سیکھ لیں ہم. استغفار ہے، عام طور پہ اس کو لوگ استغفار اس طرح سے کہتے ہیں، تو اس کی پروننسیشن ٹھیک کر لیں. استغفار ہے، مغفرت مغفور اسی کا بنا. تو اس کو مطالعہ کرنے کے بعد کیا اسباب ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں، ان میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں.
اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں. نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. یہ ہم اس میں پڑھ چکے ہیں جب ہم اخلاص پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ان چاروں چیزوں میں. اللہ کے لیے ساری تعریفیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے. مطلب 99 صفاتی نام سب ریکال کر لیں. عادل بھی ہے، سمیع بھی ہے، کبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، خالق، علیم وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں. یعنی کہ پورے 99 نام جو ہے وہ بہترین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی اور وہ قابل تعریف ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت یعنی کہ سبحان اللہ کی ہم نفی کر رہے ہیں تو پھر سچی تعریف اور شکر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم نے بات کر لی تھی کہ ہم جو ہے وہ تعریف اور شکر دونوں چیزیں. اگر میں کسی کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں اور ساتھ میں شکایت بھی کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ کر دیا یہ کر دیا تو کیا میں صحیح طریقے سے شکر ادا کر رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر فعل کے اوپر ہم راضی ہو اور جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہو وہ ہم کہیں کہ اس میں حکمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ابھی نہیں سمجھ آ رہی ہو سکتا بات سمجھ میں آ رہی. شکایت نہیں کرتا. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جو ہمیں ضروری نہیں جا رہی. ہماری تسبیح اور ہم دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار کرنا یعنی کہ جو جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی حمد کرنی چاہیے، اس کی خاصی بیان کرنی چاہیے، وہ ہم صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے. اور استغفار کی جو اہمیت ہے اس سے اندازہ لگا لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ وہ اللہ کے نبی، وہ بھی آخری نبی، دن میں 70 بار، حالانکہ ان کا تو صبح سے شام تک جو ہے وہ کام جو بھی کر رہے ہوتے تھے بہترین طریقے سے عبادت میں ہی گزر رہا ہوتا تھا، چاہے تبلیغ دین کر رہے ہوں یا کوئی معاش کے لیے کام کر رہے ہوں. اس کے باوجود دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے. تو اب ہمیں کتنی بار کرنا چاہیے؟ اور ہم کیا 70 بار بھی کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں زیادہ ہی بار کرنا چاہیے. تو ہمیں زیادہ ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی. اگر ہمارے معمولات میں نہیں ہے استغفار تو آج سے ہم شامل کر لیں اور زیادہ سے زیادہ استغفار پریکٹس کر لیں اس کی. بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ رب کا اپنے رب کی واستغفر اور بخشش طلب کیجیے اس سے. آخری حصہ ہے آیت کا انہ کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہ ہم پڑھ چکے ہیں. انہ کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور اس کو ضمائر کے ساتھ ہم لگا کے بھی پڑھ چکے ہیں. انہ بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، آتا ہے نا یہ. تو انہ بے شک وہ، کانا کا آج نوٹ کر لیں اس کو کہ اصلی معنی اس کے ہے کانا کا. ہاں یہ فعل ہے. کسی ٹو میں جب آپ جائیں گے تو اس کی پوری پہچان بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ زمان اور مکان کی قید نہیں ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ہے. تو کانا کا لفظ ایسے استعمال ہو کہیں پہ تو اس کا معنی ہم ترجمہ کریں گے تھا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو ہے. تو بے شک وہ ہے توابا. توابا جو ہے اس کو سمجھنے پہلے تابا جو ہے یہ آپ فعل پڑھ چکے ہیں نا، فعل ماضی، تو اسی کی ایک قسم ہے یہ تابا. یہ والی ٹائپ کسی میں پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے پڑھی نہیں ہے مگر مالا کالا کی طرح ہی ہے تابا، وہ پلٹا. تائب کون ہوگا؟ پلٹنے والا. ہم نے کہا نا ہم اس کی فاعل اور مفعول ابھی
نیکسٹ ویک انشاءاللہ پڑھیں گے. تو فاعل جو ہے یعنی کہ پلٹنے والا وہ تائب ہو گیا. تو تواب جو ہے نا وہ بار بار پلٹنے والا، جو بات بار بار ہونے والی ہوتی ہے نا اس کے لیے پھر یہ والا فارم یوز ہوتا ہے تواب. اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوگا تو کیا معنی ہوں گے اس کے کہ وہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. بار بار بندہ جب اس سے توبہ کرے گا تو وہ بار بار توبہ قبول کرے گا. بندے کے لیے جب استعمال ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رٹنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے ان معنوں میں. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کے نام اس طرح سے ہوتے ہیں. کسی کا نام آپ کو ملے گا عبد التواب. کے پی کے علاقوں میں اس طرح کے نام زیادہ سننے میں آتے ہیں. عبد التواب کا کیا مطلب ہوگا؟ تواب جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کے حساب سے عبد الرحمان ہوتا ہے، عبداللہ ہے، اس طریقے سے. اور محمد طواب بھی ملے گا کسی کا نام آپ کو. وہ محمد طواب جو ہوگا وہ خود بار بار پلٹنے والا وہ بنتا ہے. دونوں ٹھیک ہے. توابن کی جمع بنے گی توابونا. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ واؤ کے ساتھ جمع بنتی ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ جمع سالم ہوتی ہے مسلمون سے مسلمونا. اگر مسلمون کی جگہ مسلمن یا مسلمین لکھا ہوا تھا تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمین. یہاں پر بھی یہی ہے. توابن کی جمع توابونا ہے اور توابن یا توابن کی جمع کیا بن رہی ہے؟ توابینا. اس کو نوٹ کر لیں کیونکہ اس میں بعض اوقات ترکیب ہو جاتی ہے لوگوں کو. تو جو بھی جمع ہو رہی ہوتی ہے واو نون کے ساتھ اصلی حالت تبدیل شدہ حالت جو ہے وہ یا نون کے ساتھ. کیا سبق ہمیں مل سکتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہگاروں کے لیے. کیا کہ اللہ تعالیٰ خوب معاف کرنے والا ہے. ہم سے روزانہ گناہ ہوتے رہتے ہیں، روزانہ بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کی وہ خوب معاف کرنے والا ہے تو کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی گناہ ہو چکے ہوں اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں گے، سچی توبہ کر لیں گے. اور سچی توبہ کرنے کے لیے کیا تھا؟ 4 چیزیں یاد رکھ لیں، نوٹ کر لیں اس کو کہ سچی توبہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں گناہ کا اعتراف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ والا گناہ تو اس کی وجہ سے کر دیا تھا، اس وجہ سے ہو گئی، یہ مجبوری ہو گئی تھی. نہیں، ہم ایکسپٹ کریں کہ جی یہ گناہ جو ہوا ہے یا جو بھی گناہ ہم نے کیے خالص اپنی کمزوری، یہ نااہلی، ان وجوہات کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر شیطان نے بھی بہکایا ہے تو ہماری کمزوری تھی کہ شیطان کامیاب ہو گیا ہمیں. تو اپنی غلطی کو سب سے پہلے تسلیم کرنا. دوسری کیا چیز ہوتی ہے؟ اس پہ شرمندہ نہیں ہونا. یہ نہیں کہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ فلانا گناہ کیا تھا، نہیں، شرمندہ ہونا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے. پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی عہد ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کریں گے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھی چیز ہے یقین قبولیت پر. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم سچے دل سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ توبہ قبول ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں سچی توبہ کی. ان کو نوٹ کر لیں، یہ بہت اہم ہے. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا کر کے توبہ کرنا چاہیے. کیوں؟ ہم میں سے کس کو ضرورت نہیں ہے معافی کی، مغفرت کی؟ ہم سب گناہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ مثال ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی دی ہے کہ اگر کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہوا ہے اور کوئی کہے کہ وہ فلاں بندہ جو وہ کھانا کھلا رہا ہے تو میں کیسا توبہ کر کے جاؤں گا؟ کہ کہوں گا وہ فلاں بندہ جو خوب کھانا کھلاتا ہے اور میں بھوکا ہوں، یا تو پیٹ بھرا ہو تو پھر میں کہوں ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہے، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن کریم کی آیت ہم نے سنی، دوڑ کر کے ہم توبہ کرنے والے ہیں. یہ میسج ہے.
प्रैक्टिस कर रहे इसकी। इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबा बड़ा तौबा कबूल करने वाला। अब ये खुलासा देख लें सूरह नसर का कि हम इस सूरत से 4 बातें सीखते हैं। सबसे पहला, कामयाबी और फतह अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। नंबर 2, कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। नंबर 3, जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह, हम्द और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ये वाली जो बात है आप देखें हदीस के अंदर जो तस्बीहात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्यात पर आते हैं, ये आयत नाज़िल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल में होना चाहिए। तो आप हदीस किताबों में देखें जब रुकू और सजदे की तस्बीहात हम तो बहुत छोटी वाली पढ़ लेते हैं ना, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्बीहात आती है उसमें एक तस्बीह ये भी है, सुभानका अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा इग़फिरली। अब इसमें तीनों चीजें आ गई, तस्बीह भी आ गई, हम्द भी आ गई और इस्तिग़फ़ार भी आ गई। तो हमें भी आदत बनानी चाहिए इसकी। हम ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर शुरू करने से पहले मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूं ताकि आज हमने फेल अमर के इशारे सीखने हैं, तो ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उनको वीडियो सही नजर आ जाए। स्क्रीन शेयर जो है मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो आइए ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर में आज हम फेल अमर और नहीं पढ़ेंगे। नहीं क्या होता है? मना करना। तरीका वही है हमारा पीटीआई वाला कि हमने आंख से देखना है, कान से सुनना है, दिमाग से सोचना है, मुंह से बोलना है, हाथों से इशारे करने हैं, हमने मिल के करना है और दिल से करना है। फेल की जो 3 किस्में हमने शुरू में बात की थी कि 3 किस्में हैं, इसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं। फेल माजी हमने पढ़ लिया जो हमने कहा था कि जो हो चुका है। फेल मुजारे हमने कहा कि जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी या तो अभी हो रहा है या होना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फेल अमर। फेल अमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंपेरेटिव टेंस। अच्छा, ये बात आज ही बता दूं कि फेल अमर के साथ साथ हम फेल नहीं भी पढ़ेंगे, प्रोहिबिटेड, मना करने वाला। कुछ लोग इनको अलग अलग कैटेगरी में भी रखते हैं, मगर मैं जब वहां पे आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो अलग कैटेगरी नहीं है, वो इसी की एक चेंज फॉर्म है। तो इसलिए टाइप ये 3 ही रहेगी हमारी, फेल माजी, मुजारे और फेल अमर। नहीं को हम कहेंगे इसकी बदली भी एक शक्ल है, वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। तो इयादा कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने फेल माजी और मुजारे में पढ़ा था कि फेल माजी के आखिर में चेंजेस होती हैं और फेल मुजारे के शुरू में चेंजेस होती है। तो इसलिए जब फाला का टेबल हमने किया था तो जो भी काम हो चुका है या अभी होना है, इसी फाइल नाम को हम लेकर के अमर और नहीं में भी आएंगे कि जो काम किसी को करने का हुक्म दिया जाए या मना किया जाए, दोनों के लिए यही फाइल नाम रेफरेंस हमारा रहेगा। और जो फेल हम पढ़ चुके हैं उन्हीं से हम इसको फिर इंशाल्लाह रिलेट भी करेंगे। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम पहले फेल माजी और मुजारे की जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना, यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। फेल माजी और मुजारे पूरे हो गया। मुअन्नस के सीखे हमने किए थे, हमने कहा था हुआ फाला के साथ मुअन्नस क्या होता है? हिया फालत, और हुआ यफअलु के साथ हिया क्या होता है? तफअलु। ये हमारा फेल माजी और मुजारे मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह इसी को हम लेके चलते रहेंगे। मुख्तलिफ जी सर, ये यहाँ होता है नहीं, देखिए ना, हमने जो शुरू में किया था, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो जो फेल माजी का इशारा है इसी को सिर्फ हमने कहा कि लेवल ऊपर किया है बस, ठीक है ना।
नहीं नहीं उसी तरह लेवल सिर्फ रेस हो रहा है, डायरेक्शन वही है कि वो गायब वाला जो है ना वो उधर है। एक चीज और आगे फिर नंबर सीखने से पहले लॉर्ड साहब ने आज सवाल जवाब में डाली थी, उसको भी देख लेते हैं। दो लफ्ज हैं, हमने फेल मुजारे के लिए पढ़ा कि वो हो रहा है या होगा। तो जिस फेल के लिए हम कहते हैं कि होना है अनकरीब, उससे पहले फिर अरबी में क्या सा या सौफा लगा देते हैं। सौफा का मतलब है जल्द, अनकरीब, और सा का मतलब है बहुत जल्द। तो अगर मैं कोई भी फेल मुजारे लगा लूं, जैसे यहाँ पे या फालू है, तो वो करता है या करेगा, तर्जुमा करता हूं ना मैं। अगर इससे पहले सौफा लगा दूं तो वो अनकरीब करेगा, वो जल्द करेगा। अब कर रहा है, खत्म हो गई चला, अब ये फ्यूचर में चला गया। तो ये भी अरबी का कायदा है कि सौफा फेल मुजारे से पहले लग जाएगा तो अनकरीब जल्द वो काम होगा। तो सौफा यफअलु का मतलब है वो जल्द करेगा, सौफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफअलु आप जल्द करेंगे, सौफा अफअलु मैं जल्द करूंगा, सौफा तफअलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफअलु हम सब जल्द करेंगे। इस तरह से। अच्छा, और इसमें बहुत जल्द करना हो ना तो ये सौफा भी पूरा नहीं बोलते, सिर्फ सा कह देते हैं। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि सौफा का मतलब जल्द अनकरीब है और सा का मतलब बहुत जल्द बहुत करीब है। कैसे याद रखेंगे भाई, क्योंकि ये वाला मेथड हमारा है कि सौफा में जो बोलने में देर लगती है ना, सीन वाव फा तीन हरूफ आ गए, सा बहुत जल्दी से बोल देते हैं। तो जब बहुत जल्दी है तो फिर सा। इसको भी देख ले, वही यफालू यफालू जो है ना उसके साथ सा लगा देते हैं। सा यफालू वो बहुत जल्द करेगा, सा यफालूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सा तफअलू सा अफअलू सा तफअलूना सा नफअलू, ये हो गया बहुत जल्द करने वाला। अब इसके साथ कोई भी फेल मुजारे लगा दो, सा यंसुरु वो बहुत जल्द मदद करेगा। ठीक है ना, यंसुरु का मतलब क्या है, मदद करता है या करेगा ही था ना, तो अब करता है वाली बात तो निकलेगी क्योंकि फ्यूचर में हम ले आए, सा लगा दिया ना। जैसे अभी ब्रेक होगी और हम चाय पियेंगे तो मैं कहूंगे सनशरबुश्शर बहुत जल्द हम चाय पियेंगे। कोई भी फेल है उससे पहले हम सीन लगा दें तो बहुत जल्द हो जाएगा। अब हम सबक की तरफ आते हैं जो आज का असल टॉपिक है हमारा, यानी कि फेल अमर और नहीं। तो अमर जिस तरह मैंने बताया इसके माना होता है हुक्म देना किसी को, और नहीं का मतलब होता है रोकना। उर्दू में भी आमतौर पे हम बात करते हैं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। तो यानी कि हुक्म देना नेकी का और रोकना बुराई से। तो नहीं का मतलब रोकना हो गया और अमर का मतलब हुक्म देना। फेले अमर जो है ना ये सिर्फ हुक्म देने के मानों में नहीं आता है बल्कि रिक्वेस्ट करने के मानों में आता है। तो इसके लिए फिर एक और नाम भी होता है फेले दुआ। जैसे हमने पढ़ा इहदी हिदायत दे हमें, तो अब अल्लाह ताला को हुक्म तो नहीं दे सकते ना, अल्लाह ताला से हम क्या कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको कहेंगे फेले दुआ। मगर कैटेगरी वाइज फेल अमर में ही आएगा, चाहे आप किसी को हुक्म दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो जो अरबी के हमारे टीचर थे वो इस तरह पढ़ाते थे कि मिनल असगरी इलल अकबरी, छोटे से बड़े की तरफ है फेल हमारी है, छोटे से बड़े की तरफ किया तो क्या हुआ, दुआ हो गई, गुजारिश हो गई, रिक्वेस्ट हो गई। और मिनल अकबरी इलल असगरी यानी कि ऊपर से नीचे वाले में जब वही फेल हमारा इस्तेमाल किया गया तो क्या हो गया, हुक्म हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात, नीचे से ऊपर दुआ, ऊपर से नीचे हुक्म। तो अगर मैं अपने छोटों को कहूंगा तो मैं हुक्म दूंगा ये करो, छोटे जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात।
اب اس کو نہیں کے لیے بھی پہلے بات کریں گے پھر آگے چلتے ہیں. نہیں جو ہے نا یہ منع کرنا ہے. کسی کو حکم دینا, کسی کام کے لیے کہنا, ریکویسٹ کرنی, دعا کرنا امر ہو گیا, اور منع کرنا جو ہے نا وہ نہیں ہو گیا. اب اس کو ٹی پی آئی کے اشارے کے ساتھ بھی ہم سیکھیں گے, مگر پہلے چونکہ ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع سیکھ لیا ہے تو فعل امر بنتا کیسے ہے وہ پہلے سیکھ لیتے ہیں. ہم نے فاعلہ سے شروع کیا تھا, ہم نے کہا کہ فاعلہ فعل ماضی ہے اور یفعلو جو ہے نا وہ فعل مضارع ہے. تو آگے بڑھنے سے پہلے اب پہلے ادھر ٹینشن, حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ جس سے ہم بات کر رہے ہیں, جو سن رہا ہے ہمارے. اپنے آپ کو ہم نہیں دے رہے ہوتے, جو لوگ غائب ہیں ان کو بھی نہیں دے رہے ہوتے, جو سن ہی نہیں رہا ہے اس کو کیا حکم دے رہے ہوتے. اسی طرح دعا بھی یہی ہے, کس کو ریکویسٹ کروں گا میں؟ جو سن رہا ہے. جو غائب والے ہیں اس کے لیے نہیں ہوگا, خود اپنے لیے بھی نہیں ہوگا, اپنے آپ سے کون دعا کرتا ہے. اسی طرح منع کرنے کا بھی یہی ہے کہ منع کیا جائے گا اس کو جس سے میں مخاطب ہوں, جس سے میں بات کر رہا ہوں. جو غائب ہے اس سے تو نہیں, اس کو کیا منع کروں گا میں, یا اپنے آپ کو کیا منع کروں گا. تو فعل امر اور نہیں کا تعلق, دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ جس سے ہم مخاطب ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ اب واپس آ جاتے ہیں سلائیڈ کی. فعلا سے جب ہم نے کہا, یہاں پہ ہم نے کہا تھا یفعلو وہ کرتا ہے, یہاں پہ ہم نے کہا تھا افعلو. سامنے کی طرف کروں گا تو تفعلو کرے گا. اب اسی کو میں نے منع کرنا ہے, اسی سے میں نے فعل امر بنانا ہے کیونکہ جس سے میں مخاطب ہوں. تو کیا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ تا ہٹا دی, نکال دی اس میں سے, آخر میں جو پیش ہے اس کو بھی جزم میں تبدیل کر دیا. کیا بنا؟ فا عین لام میں فا کے اوپر جزم آ گئی اور آخر میں بھی جزم ہے, عین پہ زبر ہے. اب کیا میں اس کو پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ عربی میں تو یہ طریقہ نہیں ہے کہ شروع میں ساکن کے ساتھ آپ پڑھ لیں. ہاں انگلش میں ہوتا ہے, جیسے اسکول ہے, اسٹریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایس سے شروع ہو رہا ہے. اردو میں اس میں بھی ہم شروع میں الف لگاتے ہیں پھر بولنے کے لیے, سکول تو نہیں کہتے نا, اسکول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی یہی ہے, یہاں پہ الف لگا دیں گے شروع میں, جس کو حمزہ کہتے ہیں, کیونکہ شروع میں الف نہیں آتا ہے, یہاں پڑھ چکے حمزہ ہی آتا ہے. تو کیا کیا ہم نے یہاں پہ حمزہ لگا دیا. اب اس حمزہ کے اوپر کیا حرکت ہوگی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس حمزہ کے اوپر یا تو زبر ہو سکتی ہے, یا زیر ہو سکتی ہے, یا پیش ہو سکتی ہے. 3 حرکات ہم نے پڑھی ہے نا. تو زبر تو کبھی بھی نہیں آئے گی, یاد رکھیں. یہ جو شروع میں والے خود سے لگائیں گے فعل امر بنانے کے لیے, اس میں یا تو پیش ہوگی یا زیر ہوگی. پیش جب ہوگی جب یہاں پر پیش آ رہا ہوگا. اگر یہاں پہ زبر یا زیر ہے تو پھر زیر ہی لگے گی. یہاں دیکھ لیں افعل لکھا ہوا ہے, اس کو میں نے افعل نہیں بنایا اس لیے کہ یہاں پہ پیش نہیں تھی, افعل بنا دیا. اگر کوئی فعل ایسا آئے گا جس میں یہاں پہ پیش ہوگی تو پھر میں یہاں شروع میں بھی پیش کرا دوں گا. یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب ہم پریکٹس کریں گے اس کی تو یہ بات کلیئر ہو جائے گی ہمیں. واحد میں پی پی آئی کے میتھڈ کے ساتھ دیکھ لیں, جب ہم حکم دیتے ہیں, میں نے بھی بات کی تھی, یا ریکویسٹ کرتے ہیں تو سامنے والے سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر میں کہوں کسی کو کہ کرو, اسی طرح کہتے ہیں نا, کر یا کرو, جمع کے لیے 4 انگلیوں سے میں اشارہ کر دوں گا. منع کیسے کرتے ہیں؟ ڈونٹ ڈو اٹ, مت کرو, کرتے ہیں نا نو والا اشارہ. یہی بالکل لاجیکل والے اشارے ہیں, بہت ہی آسان. دیکھ لیں آپ, اردو میں پہلے بتاتا ہوں, کسی ایک کو میں نے کچھ حکم دینا ہے تو میں کہوں گا کر, ایک انگلی سے سامنے سے نیچے لے کے لیا کرے میرے ساتھ ایسے, ایک انگلی سامنے ایسے اشارہ کرے اور اس کو نیچے لے کے کر. اب اسی کی جمع کے لیے میں کیا کروں گا, 4 انگلیاں کھول لوں گا, کرو. سب لوگوں کو اگر میں نے حکم دینا ہے تو میں کہوں گا کرو. اسی کا اگر میں نے منع کرنا ہے تو میں ایک انگلی, دیکھیں یہاں اس انگلی کو اپنی دوسری ایلبو کے سامنے لے آئے, سب سے آسان ہے, اور ایسے کھول دیں. مت کر, انگلی یہاں لے کے آئے, ایلبو کے پاس لے کے آئے, کھول دیں, مت کر. اب اسی کو 4 انگلیوں سے کروں جمع کے لیے تو میں کہوں گا مت کرو,
यहाँ लेके आए, हाथ इस एल्बो के पास रखें, मत करो, खोल दें। क्लियर हो गया? इशारे सीख लिए हमने। अब इसको अरबी में हम इशारों के साथ करेंगे, तर्जुमे के साथ पहले, फिर बगैर तर्जुमे करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये करते हैं, इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। अब ये भी देख लें कि ये तफ़अल और तफ़अलू वहीं से बना है। किसी पिछली स्लाइड में जाए, तफ़अलू जो था ना, सिर्फ मैंने क्या किया, फिर मुदारे रखा है, उसके शुरू में ला लगा दिया और आखिर में पेश को जिदम में तब्दील कर दिया। तफ़अलू से ला तफ़अल बन गया। जमा में मैंने क्या किया, तफ़अलूना था, आखिर से नून हटा दिया और शुरू में ला लगा दिया। तो ये जो मैंने कहा था कि फेल नहीं जो है ये कोई अलग टाइप नहीं है, ये फेल मुजारे की ही एक बदली भी शक्ल है। फेल मुजारे से पहले जब ला लगा देते हैं तो वाहिद के अंदर आखिर की पेश को जज़म में तब्दील कर देते हैं और जमा के अंदर नून को गिरा देते हैं, मगर अलामत जमा के तौर पे एक अलिफ लगा दी जाती है। अगर ये अलिफ नहीं लगाएंगे तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए याद रखें कि जब भी तफ़अलूना से नून गिराएंगे आप तो फिर अलामत जमा के तौर पे एक अलिफ लगा दें। क्लियर हो गया? तो फेल मुजारे से फेल अमर वाहिद कैसे बना, जमा कैसे बनाया हमने, और उसी से फेल नहीं कैसे बना वाहिद में और जमा में। ये बात क्लियर होगी, समझ ली? इसकी हम अगले लेसन में फिर दोबारा से भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं टीपीआई के साथ। टीपीआई के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आइए मेरे साथ, एक उंगली से वही सामने, इफ़अल कर, चार उंगलियों के साथ इफ़अलू करो, फिर एक उंगली के साथ ला तफ़अल मत कर, चार उंगलियों के साथ ला तफ़अलू मत करो। बगैर तर्जुमे करें, इफ़अलू ला तफ़अल इफ़अलू ला तफ़अलू। एक दफा फिर करते हैं, इफ़अलू ला तफ़अलू। मैं इशारा करूंगा, आप लोग बोलेंगे। आसान है, बहुत मुश्किल तो नहीं। अगर आपने फिर मादी के इशारों से सीख लिया था, फिर मुजारे सीख लिया, उसके मुकाबले में अमर नहीं तो बहुत आसान है। और लॉजिकल से भी हुक्म देना, ऊपर से नीचे की तरफ इशारा करते हैं, मना करना है तो लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, तो ये इन्हीं को हम बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी। इफ़अल खैरन, किसी को हम कहें भलाई नेकी करने के लिए तो हम क्या कहेंगे, इफ़अल खैरन। तो अब जवाब क्या देंगे आप उसका? आप कहेंगे अफ़अलू, आप फिर मुदारे में यही कहेंगे ना कि मैं करूंगा। ठीक है, जब कोई काम मुझे कहा जाता है करो तो मैं यही कहता हूँ ना कि हाँ मैं करूंगा, तो आप कहेंगे अफ़अलू खैरन। ठीक है, अफ़अलू एक इशारा, एक उंगली से इशारा करने के। अगर आप सबको कहा जाए इफ़अलू, चारों उंगलियों से इशारा मैं करूं, इफ़अलू खैरन, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नफ़अलू खैरन, कि हम सब जो है वो नेकी या भलाई करेंगे। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि सौफा, आज ही हमने पढ़ा है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सौफा अफ़अलू, और जल्द में करूंगा। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेबल जो है फेल का मुकम्मल हो गया है। अब इसमें फेल कोई और नहीं है, क्योंकि फेल मैंने कहा तीन टाइप से, तीनों टाइप हमने पढ़ ली है। अब यहाँ पे सिर्फ इसमें इसम तीन ऐड होंगे तो हमारी गर्दान मुकम्मल हो जाएगी, जो दूसरी बन में आपने करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، بلکہ پورے ٹیبل کی دفعہ پریکٹس کر لیں تاکہ اس کی کھیل کی پریکٹس ہماری پوری ہو جائے اور ہم آگے چلیں گے. تو آئیے میرے ساتھ کریں. فعل، فعلوا، فعلت، فعلتم، فعلتم، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعل، أفعل، تفعلون، نفعل، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. یہ ہمارا فعل مکمل ہے. الحمدللہ. اسی کے ہم مزید پریکٹس کریں گے، ڈفرینٹ پیٹرنس کے دیکھیں گے، جیسے کہ مظاہرے میں ہم نے ڈفرینٹ پیٹرن دیکھے تھے بریک کے بعد والے سیشن میں انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آئیے ہم سورہ الکافرون پہلے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آج ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے. اس کا تعارف جو ہے مکی سورہ ہے. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ مکی صورتوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی تھیں اور اس میں وہ چیزیں ایڈریس ہوتی تھیں جو مشرکین مکہ کے لیے ہوتی تھیں، ان کے عقائد کے بارے میں اور ان کے جو آرگومنٹس ہوتے تھے اس کے بارے میں. تو یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ہم نے جو کوشش کر لی اس کو اسلام دین کو پھیلنے سے روکنے کی، اس میں ہم ناکام ہو گئے. پہلے انہوں نے اس کی مخالفت کی، برا بھلا کہا، کوئی جادو وغیرہ جنوں کی باتیں کی، سب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، مگر کامیاب نہیں ہو سکے، وہ پھیلتا جا رہا تھا. تو عام طور پہ اس دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے کسی کو زور زبردستی روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب وہ نہیں رکتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں کچھ. تو یہ وہ والا ٹائم تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا کمپرومائز کر لیتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے روکتے ہیں پھیلنے سے. اس کے لیے انہوں نے یہ پیشکش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 1 سال کے لیے آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، 1 سال کے لیے ہم صرف آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. اپیرنٹلی تو بہت اٹریکٹیو تھی ہے کہ جہاں تو وہ بالکل نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے، پورے 1 سال کے لیے تیار ہو گئے. مگر ان بارگین کیا تھا کہ 1 سال تک آپ شرک بھی کریں گے پھر، تو یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہ بڑا کلیئر میسج تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دے دیا کہ جی عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور چیزوں میں کچھ کہیں کمپرومائز ہو جائے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ دب کر کے ایک طرح سے اپیرنٹلی مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور بھی بہت سارے ایسے مواقع آئے، مگر عقیدے کے معاملے میں انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم نے کوئی کمپرومائز عقیدے کے اوپر اپنے نہیں کرنا ہے. عقیدہ جو ہے نا، اور خاص طور سے جو توحید ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. شرک کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اپنی زندگی میں ہم کیسے لے کے آئیں گے، دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. تو سورہ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے کب؟ فجر اور مغرب کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس میں. تو جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. بلکہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو 2 نفل جو ادا کرتے ہیں مقام ابراہیم پہ، اس میں بھی یہی 2 صورتیں پڑھنا مسنون ہے. پھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے، کیونکہ اس میں برات کا اعلان ہے اس شرک سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے اس کی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ قل ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر اس کا آج تو ہم نے فعل امر ہی پڑھ لیا، تو قل کا اشارہ بھی کر لیں گے ہم، قل کہہ، ٹھیک ہے، واحد کے لیے قولو اگر ہم کہیں گے تو جمع ہوگا، تو یہاں پہ کہہ ہے، مگر کہہ دیجئے اس لیے آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خطاب ہے۔ یا ایھا، یہ نوٹ کر لیں، یا ایھا اور یا ایھا ان تینوں کے معنی جو ہیں اے، استعمال میں فرق ہے، کب یا استعمال ہوگا کب یا ایھا استعمال ہوگا، یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کر کے پڑھ لیں گے جہاں پہ ضرورت پڑے گی گرامر میں۔ ابھی فی الحال اس لیول پہ اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سب کے معنی اے کے، جہاں پر بھی آ جائے یا ایھا ایھا اس کا مطلب ہے اے، یہ نوٹ کر لیں۔ مثالیں قرآن کریم میں ہی دیکھ لیں، یا قومی، ایھا النبیو، یا ایھا الکافرون، ان سب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اے میری قوم، اے نبی، اے کافرو، کوئی فرق نہیں ترجمے میں، تو سمجھنے کے لیے اے کافی ہے۔ اب الکافرون کو دیکھ لیں ہم، کافر ہم نے کہا تھا، بریک سے پہلے ہی بات ہوئی تھی، ابھی ہم نے اسم فاعل اور مفعول پڑھا تو نہیں ہے مگر مختلف جگہوں میں استعمال ہوتا رہا ہے، جیسے آج بھی ہم نے کہا تھا کہ ناصر، اس کا اشارہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کر لیں گے اس طریقے سے، ناصر، اور اس کی فاتح، اسی طرح کافر، کافر کون ہوا؟ انکار کرنے والا، فاعل جو ہے، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر کے اس کا اشارہ ڈی پی آئی میں پڑھ لیں گے جب ہم اسم کی طرف آئیں گے، ابھی تو فعل پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے اس کی جمع بنے گی کافرون، ٹھیک ہے۔ کافرون اصلی فارم ہے، اس کی تبدیل شدہ فارم بنتی ہے کافرن اور کافرن، تو اس کی جمع بنے گی کافرین۔ اگر کافرون لکھا ہوا جیسے وہاں پہ مسلمون کی جمع ہم نے پڑھا تھا مسلمون، اور مسلمن یا مسلمین کی جمع کیا تھی؟ مسلمین، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے کافرون کی جمع کافرون، اور کافرن اور کافرین کی جمع کافرین، یہ چیز تو اب پکی ہو جانی چاہیے، اتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کو یاد کر لیں ذرا کہ جب چھوٹے تھے تو اگر والد صاحب بھائی بہنوں پہ ناراض ہوتے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ پانی پلا دیں یا کچھ اور، مطلب یا کم سے کم چھپ جائیں کہ بھئی کہیں ہم اور کو ڈانٹ پڑ رہی ہے ہمیں بھی ڈانٹ نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن پہ ناراض ہیں، کافروں پہ ناراض ہیں، انہوں نے بہت غلط پیشکش کی ہوئی ہے، تو ہمیں بھی فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے کہ مسلمان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کافروں پہ ناراض ہیں تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور فوراً ٹھیک ہو جائیں۔ کافر کون ہے پہلے یہ دیکھ لیں، کافر کے معنی ہے، اور بھی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، تو یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی، یعنی کہ سمجھنے کے بعد مان لینا چاہیے تھا، مانا نہیں، الٹا ان کو شرک کی دعوت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کافرون اسی لیے ان لوگوں کو خطاب ہوا ہے کہ جنہوں نے یہ والا کام کیا تھا کہ سمجھنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے، تو اس لیے قرآن میں اس کے علاوہ اور جگہوں پہ جب غیر مسلموں کی بات کی ہے تو یا ایھا الکافرون نہیں کہا ہے، وہاں پہ یا ایھا الناس کہا ہے کہ سب لوگ جس میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر شرک کی وجہ ناراض تھے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے شرک سے ہر حال میں بچنا چاہیے، یہ ایک پیغام ہے اس سورہ کا۔ اچھا، کافر کو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کوئی گالی نہیں ہے، کافر کسی کو ہم کہتے ہیں کافر، تو کافر کا جو لغوی معنی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ تو انکار کرنے والا ہے، اور قرآن کریم میں استعمال بھی ہوا ہے، جیسے آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، یعنی کہ جس نے کفر کا انکار کیا، جس نے طاغوت کا انکار کیا، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا، تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، میں بھی
کافر ہو سکتا ہوں. کس کا کافر ہو گیا؟ انکار کس کا کیا میں نے؟ کسی بھی گمراہی کی بات کا. ٹھیک ہے نا, کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے تو میں کہوں گا بھائی میں کافر ہوں. ٹھیک ہے نا, میں انکار کر رہا ہوں اس کا. تو اس کا مطلب ہے کہ کافر کوئی گالی نہیں ہے, صرف بات یہ ہے کہ استعمال جو ہے اس لفظ کا اس کو سمجھ لینا چاہیے. ہر غیر مسلم بھی کافر نہیں ہوتا, اس بات کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس تک اگر دین کا پیغام نہیں پہنچا ہوا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس تک دین کا پیغام پہنچائیں. یہاں پہ کافرون کی جو بات ہو رہی تھی کہ ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچ چکا تھا اور پھر سمجھنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار کیا اور دوسری پروپوزل لے کر کے آ گئے تھے. تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے. کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. پھر اپنا احتساب کریں کتنی دفعہ میں اپنی انا, خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. پھر پلان بنانا چاہیے استغفار, اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا, خود کی تربیت کرنے کا. یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں, خود اپنے آپ اپنی اصلاح کرنے کی فکر کم کرتے ہیں. ہم سب کو اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے اور پہلے اپنی اصلاح کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پیغام زبانی پہنچانے کے بجائے عملی طور پہ پہنچایا جائے. اگر لوگ مجھے دیکھیں گے کہ میں اچھے اعمال کر رہا ہوں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود اس کو فالو کریں گے دیکھ کر کے. اور یہی چیز ہم نے آگے پہنچانی ہے. اپنی انا اور روایات وغیرہ کو اہمیت نہیں دینی ہے بلکہ ہم نے دین کو اہمیت دینی ہے. پریکٹس کر لیں اس کی. قل کہہ دیجئے یا ایہا اے الکافرون, کافرو. اگلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون. لا کے معنی ہے نہیں. اعبد, اب آپ کیونکہ فعل مضارع پڑھ چکے ہیں, ہم نے پڑھ لیا تھا افعلو پڑھ لیا تھا اور پھر نصرہ سے انصرو پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا, تو انصرو اور اعبدو آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ یہ فعل تھا عبادہ, اس نے عبادت کی, یعبدو اس کا فعل مضارع ہو گیا, وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا, تو یعبدو سے تعبدو بنا اور عابدو بن گیا. تو عابدو کا اشارہ میں نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. دونوں معنی آتے ہیں. یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے تو آپ دیکھیں دونوں معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں ہم اس کو. نہیں میں عبادت کرتا ہوں. اچھا, عابدو کی جمع کیا بنے گی؟ نعبدو. ٹھیک ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین وہاں پہ ہم پڑھ کے آئے. اس وقت مگر فعل پڑھے نہیں تھے اس لیے ہم نے وہاں پہ بات نہیں کی تھی اس کی. پھر اسی سے دیکھیں عابد, عبادت کرنے والا. میں نے بتایا تھا نا فاعل اور مفعول کون بن جائے گا؟ معبود, جس کی عبادت کی جائے. تو یہ عابد, معبود سب اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ماں, درمیان والا ماں ہم نے پڑھا ہوا تھا نا, شروع میں ماں ہے تو نہیں بھی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, کیا بھی ہو سکتا ہے, اور نہیں ابھی شروع والے کی بات ہو رہی ہے. شروع میں ماں آ جائے تو کیا بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, اور کون کے معنی میں بھی تو آ رہا تھا نا. ٹھیک ہے, تو درمیان میں آئے گا نا تو جو یا جس کی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ہم نے ماں کے بارے میں پڑھا تھا ما فیہ, نہیں والا ہو گیا, نہیں اس میں. پھر کیا, واٹ کے معنوں میں استعمال ہوا تھا, ما دینوں کا, کیا ہے تمہارا دین. پھر اب درمیان میں جو آ گیا ما من شر ما خلق. ٹھیک ہے, یہ پڑھا تھا نا ہم نے سورہ الفلق کے اندر. تو یہ درمیان میں جب ما آ جائے تو جو جس کی. ٹھیک ہے نا, شروع میں جب ما آئے گا تو کیا یا کون سا کے معنوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تعبدون, تم عبادت کرتے ہو. جس طرح ہم نے کہا کہ ابھی اعبدو, اسی طرح تعبدو ہو جائے گا, جمع ہو جائے گی تعبدون, تم سب عبادت کرتے ہو.
اس سورہ کے اندر جو ہے نا یہ فعل ماضی مضارع امر اور اس کی بہت اچھی پریکٹس ہو جاتی ہے، فاعل مفعول کی بھی، ٹھیک ہے، اینڈ پہ ایک دفعہ کریں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے۔ تو تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، جیسے تنصرون تھا کہ تم سب مدد کرتے ہو، اس طریقے سے یہ دیکھیں تفعلون کی طرح، افعلو کی طرح تھا عابدو، اور تفعلون کی طرح ہے تعبدون۔ عبادت کے تین معنی ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، اطاعت اور فرما برداری، غلامی، تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کسی کا بیٹا باپ نہیں ہے، اللہ کی صفات وہی سب کی سننے والا دیکھنے والا ہے، اللہ کے حقوق اسی کا سجدہ کیا جائے، اللہ کے اختیارات قانون دینے کا اسی کو ہے، شریعت سازی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہم عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت کریں گے تو پھر اس میں سے کسی ایک میں ہم کمی کر رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ آج دیکھیں اسلام کے دشمن جو ہے اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کافی پریشانی ہو جاتی ہے، خاص کر اختیارات والے عقیدے کے اندر، تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجئے۔ اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، تو ہم نے بھی اسی پر عمل کرنا ہے۔ پریکٹس کر لیں، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو وا لا انتم یہ تینوں لفظ میں آتے ہیں، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، اور انتم جو ہے وہ تم سب، ٹھیک ہے نا۔ عابدون، عابد میں نے بتایا تھا نا کہ عبادت کرنے والا اسم فاعل، اس کا اشارہ ہم ٹی پی آئی میں انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، مگر ابھی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فاعل کام کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، ظالم ظلم کرنے والا، اس طریقے سمجھ سکتے ہیں۔ تو عابدن کی جمع ہوگی عابدون، جو اصلی حالت ہے۔ اگر عابدن یا عابدین ہوگا تو اس کی جمع ہوگی عابدین، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ عابد جو ہے نا وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، عبد جو ہے وہ غلام یا بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں عبدہ و رسولہ میں۔ ماں وہی ہے جو جس کی، ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ماں جب شروع میں آئے تو کیا، اور بیچ میں آئے تو جو، آبدو یہ پھر وہی ریپیٹ ہو گیا کیونکہ میں عبادت کرتا ہوں، یہ والا آبدو، ٹھیک ہے۔ تو سبق کیا ہے کہ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے اور شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ گناہ معاف کر دیں گے جو چاہیں گے سوائے شرک کے، اور جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے داخلے کا انکار کر دیا ہے کہ اس کو جنت میں داخلہ اس کا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک اور بات کہ سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، یہ بھی عام طور پہ آج کل بات کی جاتی ہے کہ جس سارے مذاہب جو ہیں سب اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، تو سب مذاہب ایک جیسے نہیں۔ کسی بھی دین کی جو بنیاد ہے وہ عقیدے پہ ہوتی ہے، اگر عقیدہ خالص ہے تو پھر باقی دین کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے، اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر معاملات جتنے بھی اچھے ہم کرتے رہیں، اصل بنیاد جو ہے ہم اس پہ نہیں ہے۔ وہ والی بات ہے کہ بنیاد جو ہے وہ میں بہت کمزور سی ڈال دوں اور عمارت بہت بڑی کھڑی کر دوں تو وہ کسی کام کی ہوگی؟ وہ عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے، گر جائے گی۔ تو اسی لیے عقیدہ جو ہے نا اس میں کوئی گنجائش، کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ حدیث میں بہت زیادہ ذکر آتا ہے اس کا کہ شرک کی جو ملاوٹ ہے ذرا سی بھی
وہ پھر عبادت قبول نہیں ہوگی. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے, کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے دکھانے کے لیے کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے وہ. پریکٹس کر لیں. وَلَا أَنْتُمْ, اور نہ تم, عابدون, عبادت کرنے والے ہو, ما, جس کی, اعبدو, میں عبادت کرتا ہوں. اس کے بعد ہے ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا تو وہی ہو گیا, ریپیٹ ہو گیا, اور نہیں میں, عابدن, یہ بھی وہی ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آ گئے, عابد, ما, جو جس کی, ابد تم, دیکھ لیں اس کو, جیسے فالتم ہم نے پڑھا تھا, اگر ابدا ہے فعل تو ابدا, ابدو, ابتا, واحد ہو گیا, ابدتو میں, اور ابدتم تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, بلکہ تم سب نے عبادت کی, فعل ماضی یہی ہے. وہ تعبدون تھا کہ تم سب عبادت کرتے ہو, یہ ہے فالتم کی طرح کہ آپ سب نے کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح ابدتم, آپ سب نے عبادت کی. اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ شدت سے یہاں پہ انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. لا عابدو کا کیا مطلب ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں, یعنی کہ ابھی میں نہیں کر رہا ہوں. ولا انا عابد, اور نہ مستقبل میں یہ کام کروں گا, نہ موجودہ معبودوں کی, کیونکہ ما تعبدون ہو رہا ہے, نہ ماضی کے معبودوں کی, ما عبدتم, جس کی تم پہلے عبادت کرتے تھے اس کی بھی نہیں کرنی ہے. ہر طرح سے انکار ہو جاتا ہے اس کا. پریکٹس کر لیں. ولا انا, اور نہ میں, عابد, عبادت کرنے والا, ما, جس کی, عبدتم, تم نے عبادت کی. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی, اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ جو بات ہو رہی ہے ولا انتم عابدون ما اعبد, یعنی کہ تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. دونوں طریقے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک سال کر لیں گے تو اصل میں تو وہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو شرک, ان کو بھی پتہ کہ اگلے سال تو پھر ہم نے اپنے مشرکوں, اپنے بتوں کی پرستش کرنی ہے. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے. آخری آیت ہے اس کی, لکم دینکم ولی دین. یہ اس میں اچھی اپلیکیشن ہے جو ہم چیزیں پڑھ کے آگے. آپ دیکھیں حروف جر میں ہم نے پڑھا تھا لہو لہم سے لکم, لکم کا اشارہ کریں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں آتا ہے. لکم کا اشارہ کریں, سب لوگ کریں نا بھائی, پتہ تو چلے نا کہ لکم آتا ہے. جی ماشاءاللہ. اور اسی طرح دینہو دینہم میں ہم نے دینکم کی تھی. تو لکم کا کیا مطلب ہو گیا, تم سب کے لیے, اور دینکم کا مطلب ہو گیا تم سب کا دین. تو یہ آ گیا ہمیں تمہارے لیے تمہارا دین. اور ہو گیا لی ہے, اصل میں یہ میرے لیے, ملانے کے لیے پھر زبر لگ گئی تو ولیہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, تو لی کا مطلب ہے, ہم نے لہو لہو میں پریکٹس کی تھی, لی میرے لیے, تو تم سب کے لیے تم سب کا دین, اور میرے لیے کیا ہونا چاہیے, میرا دین. تو یہاں پہ ہونا چاہیے دینی, یہاں پہ تو یعنی لگی ہوئی ہے. اب اس رول کو سمجھ لیں ذرا, اصل میں یہ دینی ہے, اسی لیے ترجمہ ہوا ہے میرا دین. عربی میں ایک طریقہ ہے, اس طرح انگلش میں بھی ہم شارٹ کرتے ہیں نا, ڈو ناٹ کو ڈونٹ لکھ دیتے ہیں, اسی طرح عربی کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آخر والی یا کی جگہ صرف زیر لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دینی ہے. یہ ٹھیک ہے, بولتے بھی شارٹ میں زیر کے ساتھ ہی ہیں اس کو, جیسے میں نے بتا دیا انگلش میں بھی اسی طرح کرتے ہیں, ہم اردو میں بھی اس طرح کرتے ہیں, شارٹ میں آپ کچھ حذف کر دیتے ہیں حروف کو. تو عربی کا بھی یہ طریقہ ہے کہ آخر میں جو یا آ رہی ہوتی ہے اس کو ہٹا کے صرف زیر لگا دیتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یا لگی ہوئی ہے. تو اس لیے دینی کا ترجمہ ہوا ہے میرا دین. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گئی یہ والی بات. جی نہیں, جملے کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. صرف دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سے پہلے اگر کوئی حرف جر یا کوئی اور وجہ ہے جس سے اسم کے نیچے زیر آ گیا ہے, تو
پھر یہ رول نہیں اپلائی ہوگا. اگر کوئی وجہ بھی نہیں ہے پھر بھی اسم کے نیچے زیر آ رہا ہے تو پھر یہ اپلائی ہو جائے گا, اور کانٹیکسٹ سے بھی پتا چلے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے اپنی. ٹھیک ہے, جیسے وہ والی آیت ہے وَإِذَا مَرَضْتُ ہوا یشفین, تو وہاں پہ بھی دیکھیں یشفین کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے, تو یشفینی وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ پلیز آن لائن لوگ اپنے مائک آف کر لیں پلیز. یہ آخری آیت جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں. یہ ایک اور مس کنسپشن ہمارے یہاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ سارے مذاہب برابر نہیں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے جس دین پہ بھی رہو, میں تو اپنے دین پہ رہوں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم پھر تبلیغ ہی نہ کریں. کیا یہ سورہ نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ روک دی تھی؟ اگر کوئی یہ آیت سے ہمیں آج یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ کہ جی دیکھیں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ صحیح دین پہ نہیں ہیں, ان کو دین کی تبلیغ کی جائے. تو سوال یہی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد تبلیغ کا کام روک دیا تھا؟ اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ مطلب نہیں لیا تھا اس آیت کا. اب آج اگر کوئی یہ مطلب ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو بیوقوفی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جواب دیا گیا تھا, یہ جو ان کی کمپرومائز کرنے کی جو پیشکش ہوئی تھی مصالحت کی, اس کا جواب دیا گیا تھا صرف. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس آیت کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے. اگر کچھ لوگ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس کو مس یوز کر رہے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ دیکھنا چاہیے کیا کانٹیکسٹ ہے. پریکٹس کر لیں. لکم تمہارے لیے, دینکم تمہارا دین, ولی اور میرے لیے, دینی میرا دین. یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی سورہ کافرون میں, آپ کو ٹی پی آئی کی یہ اپلیکیشن بہت اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے. اس کے اندر دیکھیں فعل ماضی آیا ابتم, فعل مضارع آ رہا ہے آبدو اور تعبدون, پھر اسم فاعل آ رہا ہے کافرون, عابدن اور عابدون, ضمائر آ رہے ہیں انا, انتم, لکم, لی, اتنے سارے. تو ان سب کی ہم پریکٹس کر سکتے ہیں, بہت اچھی ٹی پی آئی کی پریکٹس ہو جائے گی ہماری. صرف ابھی آپ نے کیونکہ اسم فاعل کی نہیں کی ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں کہ اسم فاعل واحد میں جیسے عابد ہے تو یہ اشارہ ہو گیا, اور عابدونا کرنا ہے تو کئی عابد ہوں گے تو ہم ایک لائن کھینچ دیتے ہیں ایسے کر کے, عابدونا. کریں میرے ساتھ, عابد اور عابدون, اوپر سے ہاتھ نیچے لے کے آئیں, عابد, اور اگر جمع ہے تو عابدون, ہاتھ نیچے لا کے کھینچ بھی لیں. اسی طرح ناصر, اب ناصر سے جمع بنے گی ناصرون. ظالم, ظالمون. کلیئر ہو گیا؟ جمع کے لیے ہم لائن ایسے کھینچ دیتے ہیں خالی. تو آئیے ہم اس کو ایک دفعہ پوری سورہ کو سن لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے ٹائم میں بھی پھر کر لیے گا کہ ٹی پی آئی کے ساتھ بھی اس کی ہم پریکٹس کر لیں, جہاں جہاں پہ جو فعل ماضی ہے, مضارع ہے, پھر ضمائر آ رہے ہیں اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم لکم دينكم ولي دینکم ولی دين. دین. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کی آپ لوگ اپنے ٹائم میں پریکٹس کر سکتے ہیں. یاد کرنے کے لیے سورہ میں کیونکہ ایک آیت ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یاد کرنے کے لیے کیا ہے کہ خطاب شروع ہوتا ہے قل یا ایھا الکافرون سے, اس کے بعد آج کی جو بات ہو رہی ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, یہ والی جو آیت ہے یہ ایک دفعہ جو ہے ہم
प्रेजेंट में कर सकते हैं, एक दफा हम फ्यूचर में कर सकते हैं कल के लिए, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद। और फिर आखिरी बात जो है वो लकुम दीनुकुम वलिय दीन। खुलासा क्या है सूरा का कि दीन इस्लाम के मामले में किसी किस्म की मसालिहत की गुंजाइश नहीं है। बस ये याद रखना है कि अकीदे के मामले में कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करें किसी के साथ भी। और हमें हदीस में साफ बताया गया है, कुरान में भी बताया गया है कि वालिदैन भी कहेंगे शिरक करने के लिए तो नहीं कर सकते, हालांकि वालिदैन की नाफरमानी जो है गुनाह कबीरा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। ग्रामर की तरफ आ जाएं। ग्रामर में इस तरह मैंने आपको कहा था कि कोई नई चीज़ हमने नहीं सीखनी है, वही फेल अमर और नहीं जो ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था वो अब इंशाल्लाह कुछ और फेल के साथ हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि 3 टाइप्स हैं फेल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो गई हैं। तो हमने गर्दान के जो टेबल पूरा मुकम्मल करना है उसमें फेल मुकम्मल हो गए हैं। अब जो अल्फाज ऐड होंगे हमारे गर्दान के टेबल में वो इस्म होंगे, फेल पूरे हो गए। रिवीजन कर लेते हैं अमर और नहीं की कि फा एन लाम से हमने जब फेल अमर पढ़ा तो हमने कहा कि या तो हुक्म दिया जाएगा या दुआ की जाएगी, रिक्वेस्ट की जाएगी। और नहीं का मतलब था कि मना करना, वाहिद और जमा के लिए। तो फाला की एक दफा गर्दान पूरी कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाला, बल्कि 1 मिनट ठहर जाए, मैं इसको स्क्रीन शेयर इसका ऑफ कर दूं ताकि जो लोग देख रहे हैं वीडियो भी उनको क्लियर नजर आ जाए। आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, यफालू, यफालूना, तफालू, अफालू, तफालूना, नफालू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। फेल मुकम्मल हो गए हमारे माशाल्लाह। फतह की भी इसी तरीके से गर्दान होगी। कोई आएगा प्रैक्टिस कराने के लिए? हमने क्योंकि कर लिया था अभी ब्रेक से पहले। फतह की गर्दान कराएंगे आप? आए बेटा, शाबाश। माशाल्लाह, गुड, शाबाश। तो ब्रेक से पहले मैंने बताया था आपको कि हमने एक पैटर्न सीख लिया था अमर और नहीं का, जो फतह वाला पैटर्न था। अब हम दूसरे पैटर्न सीखेंगे, नसारा, दराबा और समिया वाले। तो इसका एक दफ़ा हम यादा कर लें। ये टेबल उस दिन ही मैंने दिखाया था। हमने कहा था कि फेल के ये 4 अहम नमूने हैं जो आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। इनको हम कहते हैं बाब। ये जो फा लिखा हुआ है इसका नाम है बाब फतह, ये है बाब नसारा, ये है बाब दराबा, ये है बाब समिया। इस पैटर्न पे जो फेल आते हैं वो बुक के आखिर में पेज 134 से 36 तक जो दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एक पैटर्न है, एक नमूना है। ये फतहा यफ्तहु, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने पढ़ लिया जाअला यजअलु, फाअला यफअलु। तो इनका जब फेल अमर हमने बनाया तो हमारा किस पैटर्न में बना था? इफ़अल, इफ्ताह। ठीक है, इसका फेल अमर इस पैटर्न पे बन गया। हमने शुरू में हमजा लगाया था और नीचे मैंने कहा था जेर लगाएंगे इसके अंदर। अब हम आते हैं नसारा की तरफ। नसारा का जो फेल मुजारे था यनसुरु था, तो यहाँ पे चूंकि पेश आ गई थी, तो अब इसका जब फेल अमर बनेगा तो हम उसको इन सुर नहीं कहेंगे बल्कि उन सुर कहेंगे। मैंने बताया था कि जब ये आप शुरू में हमजा लगाते हैं तो उसके ऊपर अगर यहाँ पे पेश है तो शुरू में पेश लग जाएगी, अगर यहाँ पे जबर या जेर है तो फिर जेर ही लगेगी इसके नीचे। आप देख लें बाकी सब में जेर लगी हुई है सवाए इसके।
تو نوٹ کرنے کی دو باتیں ہیں, نوٹ کر لیں تو اچھا رہے گا, کام آئے گی یہ بعد میں آپ کے, کہ فعل امر بناتے ہوئے جب شروع میں حمزہ لگاتے ہیں, فعل امر بناتے ہوئے جب شروع میں حمزہ لگاتے ہیں تو اگر آخری سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو اس حمزہ کے اوپر بھی پیش لگا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر آخری سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہے, چاہے زبر ہے چاہے زیر ہے, تو حمزہ کے نیچے زیر ہی لگائیں گے, ٹھیک ہے. یہ رول اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ تا کے اوپر زبر تھی, شروع میں زیر لگا دی, صاد کے اوپر پیش تھی, شروع میں پیش لگا دی, را کے نیچے زیر تھی, ادھر بھی زیر لگے گی, میم کے اوپر زبر تھی, اس کے نیچے بھی زیر لگے گی. تو یہ فعل امر جو ہے نا یہ کس کو فالو کرتے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. یفتحو سے افتا بن گیا, ینصرو سے انصر بنے گا, اور یدربو سے ادرب بنے گا, یسمعو سے اسمع بنے گا. اچھا اس کا میں نے بتایا تھا کیونکہ فعل مضارع میں اس کا سمیع کا جو فعل مضارع ہے اور فتح کا جو فعل مضارع ہے یہ دونوں ایک جیسے ہیں, تو اس لیے فعل امر بھی ان دونوں کا ایک جیسا ہی بنے گا. افتح اسمع, آپ دیکھ لیں اس میں فرق نہیں ہے, کوئی پیش نہیں آ رہا ہے, کوئی چینج نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب سیکنڈ جو پیٹرن ہے نصارہ, ہم نے جب فعل ماضی اور مضارع کیا تو میں نے بتایا تھا کہ باب نصارہ یعنی کہ نصارہ کا جو پیٹرن ہے اس کے اوپر کون کون سے فعل ہم نے پڑھے تھے, خلقا, رزقا, عبدا, ذکرا, یہ سارے فعل پڑھے تھے نا. تو ہم نے کہا تھا کہ وہ ان کا فعل مضارع اس پیٹرن پہ آئے گا. تو اسی طرح نصرہ کا جب فعل امر ہم کر لیں گے اور نہیں کر لیں گے تو ان سارے جو فعل ہیں ورب ہیں ان سب کا فعل امر بھی اسی پیٹرن پر آئے گا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں. فعل ماضی اور مضارع تو ہم کر چکے ہیں نا, اس کا اب امر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو امر بنتا کیسے یہ بھی میں نے بتا دیا تھا, دیکھیں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں, بہت اچھا کام آ جائے گا. نصرہ میں فعل مضارع واحد کیا تھا, تنصرو, جی نظر آ رہی ہے, تو کر چکے ہیں, پچھلے ہفتے کر چکے ہیں نا, کیا ہو گیا, تنصرو ہم نے کیا تھا نا. تو تنصرو جو ہے اس میں شروع میں تا کے اوپر زبر جو ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ہم یہاں سے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے کہ فعل امر بنانے کے لیے جب تا کے اوپر سے زبر اور تا دونوں چیزیں ہم نے ہٹا دی تو نون پہ جزم آ گئی, کیا ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے. تو اب شروع میں حمزہ لگا دیں گے ہم. اس حمزہ کے اوپر حرکت کیا لگے گی وہ کہاں سے پتہ چلے گا, یہاں سے پتہ چلے گا صاد کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے, اس لیے حمزہ کے اوپر پیش لگا دیں گے. اور آخر میں جو پیش تھی میں نے بتایا تھا اس کو جزم میں تبدیل کرنا ہے ہم نے, تو یہ بن جائے گا انصر, ٹھیک ہے نا. وہی طریقہ جو وہاں پہ ہم نے تفعلو سے کیا بنایا تھا, افعل بنایا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بنے گا تنصرو سے انصر, ٹھیک. یہ طریقہ جو میں نے پچھلے لیسن میں سکھایا تھا اسی کی اپلیکیشن اب دوسرے پیٹرن پہ ہو رہی ہے. اس کو آپ تھوڑا سا لکھ کر کے خود ایک دفعہ کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. ہم نے ہوم ورک میں آپ کو کوئی کوشچن دیے ہیں جس سے آپ کو اور ہیلپ مل جائے گی. تو آئیے اس کی نصارہ کی گردان کرتے ہیں. نصارہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, ینصرو, ینصرون, تنصرو, انصرو, تنصرون, ننصرو, انصر. کیا مطلب ہوا, مدد کر. جمع میں کیا ہوگا, انصرو, مدد کرو. لا تنصر, مت مدد کر. لا تنصرو, مت مدد کرو. تو نصارہ کا جو پیٹرن ہے اس پیٹرن پہ ہم نے انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصرو کر لیا. تو اب نصارہ کے پیٹرن پہ جو دوسرے فعل آتے ہیں رزقا, ذکرا, خلقا, عبدا, سجدا, شکرا, ان سب کا یہی پیٹرن بنے گا. یہ چیز آپ کو صرف بتانی تھی تاکہ
آپ فرق سمجھ لیں کہ یہ ہم نے جو 4 پیٹرن پڑھے ہیں، 4 باب جو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ابھی کلیئر کر لیں اس کو، کیونکہ یہ چیز اب آگے چلتی رہے گی. یہ شروع میں یہ 4 باب پڑھ رہے ہیں ہم. بک کا اگر لاسٹ پیج آپ کھولیں تو اس پہ 2 باب اور لکھے ہوئے ہیں. بالکل لاسٹ والا پیج کھولیں آپ بک کا، لاسٹ پیج بک کا جو ہے، نہیں بک کا پیج نا، ٹائٹل نہیں، ہاں یہ والا. کیا نمبر ہے اس کا پیج کا بتائیں؟ 140. تو پیج 140 پہ آپ دیکھیں تو اوپر یہی 4 باب لکھے ہوئے ہیں، اس کے نیچے 2 باب اور لکھے ہوئے ہیں جو ہم انشاءاللہ آگے جا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ اور اس کی پریکٹس کر لیں. میں اشارہ کرتا ہوں، آپ لوگ بولیں گے. نصارہ کا پورا ٹیبل کرتے ہیں. ماشاء اللہ. ایک دفعہ میں اشارہ کروں، آپ لوگ ایک دفعہ اور بولیں گے. صرف فعل امر اور نہیں کی پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گڈ، بہترین، ماشاء اللہ. کوئی آئے گا پریکٹس کرانے کے لیے؟ جی جی. نہیں یہ نہیں کہا میں نے، یہ نہیں کہا میں نے، نہیں کہا ہے میں نے. یہ میں نے جو کہا ہے اس کو سنے دوبارہ سے. میں نے کہا تھا کہ درمیان میں اگر پیش ہے تو اس میں پیش لگائیں گے. درمیان میں پیش کے علاوہ کوئی اور بھی حرکت ہے تو اس کے نیچے زیر لگانی ہے. ٹھیک ہے نا، وہی حرکت نہیں لگانی، پھر چکر ہو جائے گا. پھر تو آپ کئی زبر بھی لگا دیں گے. میں نے صاف کہا تھا کہ اس جو حمزہ آپ لگا رہے ہیں اس پہ زبر کبھی بھی نہیں آئے گی. یا تو زیر آئے گی یا پیش آئے گی. پیش کب آئے گی؟ جب پیش وہاں لگی ہوئی ہے. جب پیش نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر زیر لگے گی. اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں زبر ہے کہ زیر ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا. گڈ، آپ نے اچھا کہ کلیئر کر لیا سوال. بول چال میں اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں انصر مدد کر تو آپ کیا جواب دیں گے؟ انصر. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں زید کی مدد کر، انصر زیدن. اور اگر میں آپ سب کو کہوں گا کہ زید کی مدد کریں، میں کہوں انصرو زیدن ننصرو زیدن. ماشاءاللہ. اب اسی طرح میں نے بتایا تھا جیسے نصارہ تھا ویسے ہی ذکرہ کا ٹیبل ہم نے کیا تھا، فعل ماضی اور مضارع. تو اب جیسے اس کا امر اور نہیں، نصارہ کا ہم نے انصر کیا تھا، اس کا کیا ہو جائے گا؟ اذکر ہو جائے گا. انصرو کی جگہ اذکرو ہو جائے گا. سیم پیٹرن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے ایک پیٹرن کی ایک گردان یاد کر لینے کا، کہ اس پیٹرن پہ پھر جتنے بھی فعل آئیں گے وہ اسی پیٹرن پہ آپ بناتے رہیں گے. اس کو خود سے بنا لیں گے پھر جب تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی. تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ذکرہ کا فعل امر اور نہیں. اذکر کیا مطلب ہوا؟ ہاں، اذکرو. لا تذکر، لا تذکرو. ایک دفعہ پھر کر لیں. اذکر، اذکرو. لا تذکر، لا تذکرو. اسی پیٹرن پہ اب اگر میں آپ کو فعل دے دوں عبدا، تو اس کی بھی آپ کر سکتے ہیں عبد. ٹھیک ہے نا، عبدو. اسی طرح میں کہہ دوں شکرا، سجدہ، رزقا، خلقا، جو بھی فعل دے دوں اس پیٹرن پہ اس کا فعل امر اور نہیں آپ اسی طرح بنا لیں گے. تو اس کی بھی بول چالیں پریکٹس کر لیں. اذکر کا کیا جواب ہوگا؟ اذکرو. اور اذکرو کا کیا جواب ہوگا؟ نذکرو. تو اگر میں کہوں اذکر اللہ، زیر ملانے کے لیے لگی ہوئی ہے، اذکر تھا نا، ملانے کے لیے زیر لگا دی ہے. تو اگر میں کہوں اذکر اللہ، ذکر کر اللہ کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ اذکر اللہ. اور اذکر اللہ اگر میں کہوں گا تو کیا کہیں گے آپ؟ نذکر اللہ. یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابدا، رزقا، خلقا، اس طرح کی جو بھی گردانیں آپ نے ابھی تک فعل ماضی مضارع کی تھی اس کا امر اور نہیں آپ بنا لیں اسی پیٹرن پہ. یہ آپ لکھ کے کریں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا جو میتھڈ میں نے آپ کو آج سلائیڈ پہ بتایا تھا. ٹھیک ہے. اور خلقا کی پریکٹس یہ بھی ہوم ورک آپ کریں گے اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. نقطۂ تعلیم دیکھ لیں جو پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ریفرنس سے یاد رکھنا.
تو ان کو ہم ایسے نہیں یاد رکھتے ہیں، انشاءاللہ سے یاد رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو اب جو بھی ہم لفظ سیکھتے ہیں کوشش کریں اس کو اس ریفرنس سے یاد کرتے رہیں، تو وہ پھر ریکال کرنا آسان ہو جاتا ہے، جلدی یاد آ جاتا ہے. مثالوں کے ساتھ ایک تو معنی بھی اچھے یاد ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی یاد بھی آتے ہیں، اور پھر آپ کے الفاظ کا ذخیرہ بھی بڑھتا رہتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی اب ہم آیت پڑھتے ہیں، جو بھی جملہ عربی کا ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم اس کو اس ریفرنس سے کچھ الفاظ کو یاد کر لیں گے، قرآن کریم پڑھتے ہوئے بہت آپ کو کام آئے گی یہ چیز. جو آیت آپ کو آتی ہے اس میں جو لفظ آیا ہوا ہے اس کو آپ اس سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 38,531 بار آئے ہیں. اور اب آپ دیکھیں یہ جو 40,000 کا ٹارگیٹ ہے اس کے بہت قریب ہم پہنچ رہے ہیں. شروع میں نے بات کی تھی، ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ جو 4 لیسن ہیں بہت تیزی سے گزریں گے، تو آپ لوگوں نے بھی گیئر اپ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور اسی سپیڈ سے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے، اسی پیس پہ ساتھ ساتھ چلنا ہے، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ کورس مکمل ہو جائے. اور انشاءاللہ پھر آپ QC2 جو ہم نے عید کے بعد شروع کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ لیول 2 کے لیے انشاءاللہ. ہوم ورک اپنے کرتے رہیں اور ٹیچر بننے کی کوشش کریں، دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں اگر ان میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو آئی ایم اویلیبل. آن لائن میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں، ورنہ میں سیشن اینڈ کر دیتا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ.